اوف بن مالک کے ایک فرزند کو جن کا نام سالم تھا مشرکین نے گرفتار کر لیا تو اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ کشی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے صدمے سے اس کی اماں بے حد پریشان ہے۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، تم بھی بکثرت سے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفے کا ذکر کرتی رہیں۔ یہ سن کر اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتایا۔ پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو بکثرت پڑھنے لگے۔ اسی درمیان اس وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لائے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریاں اور اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کی مقبولیت کو دیکھ کر کچھ درباریوں نے بادشاہ جہانگیر کو اکسایا تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا، چنانچہ آپ اس انداز سے دربار میں آئے کہ نہ تو بادشاہ کو سلام کیا اور نہ سجدہ تعظیمی کیا۔ اس پر آپ سے سجدہ کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جہانگیر نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ آپ کا مکان لوٹ لیا گیا لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر جب جہانگیر کو ندامت ہوئی تو اس نے شیخ کو رہا کر دیا، لیکن شیخ نے اس کے لیے بھی چند شرطیں رکھیں اور فرمایا کہ جب تک یہ پوری نہ ہوں گی میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہ شرطیں یہ تھیں کہ سجدہ تعظیمی کرانا بند کیا جائے، ہندوستان میں جتنی مسجدیں شہید کرائی گئیں ان کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے، بادشاہ اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کرے اور گائے کشی عام کی جائے، مقدمات کے فیصلوں میں شرعی احکام نافذ کیے جائیں اور ہر جگہ شرعی قاضی مقرر کیے جائیں، غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جائے، باطل رسومات کو بالکل ترک کیا جائے، تمام قیدی جو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے قید کیے گئے ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ چنانچہ جب جہانگیر نے سب شرطیں مان لیں تو آپ جیل سے باہر آئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ٹاپ سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔